اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار دوستو، آج 4 نومبر اور اس وقت ٹائم ہوا ہے 11:52۔ میں اپنی زمین پہ موجود ہوں۔ میرا زرعی رقبہ جنوبی سندھ کے ضلع میرپور خاص کی تحصیل جھڈو میں واقع ہے۔ ہمارا یہ میرپور خاص کا جنوبی علاقہ کیونکہ ساحل سمندر سے نزدیک ہے، اس لیے یہ ہر لحاظ سے فصلوں کی کاشت اور میچورٹی کے حساب سے اگیتا سمجھا جاتا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آم ہے وہ پاکستان میں سب سے پہلے آتا ہے، جو کہ پنجاب میں اور باقی جو منڈیاں ہیں ان میں جا کے مارکیٹنگ کرتا ہے۔ اور آپ دوست پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہوں گے تو وہ ضرور یہ آم سندری کھاتے ہوں گے، جو ضلع میرپور خاص کی پہچان ہے۔ لیکن آج کا جو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے وہ کچھ دوسرا ہے کہ اس وقت گندم کی بوائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج کل یہ بڑی بحث چل پڑی ہے کہ گندم اگیتی کاشت کی جائے یا پچھیتی کاشت کی جائے یا صحیح موسم پہ کاشت کی جائے۔ زرعی ماہرین سے اوورآل پاکستان بلکہ جنوبی سندھ کیونکہ اگیتا ہے تو ہم جو لٹریچر ہے اس میں بھی یہ پڑھتے آئے ہیں کہ گندم کی بوائی کا اصل جو ٹائم ہے وہ 1 نومبر سے 21 نومبر تک آئیڈیل ہے۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ موسموں کی ہیر پھیر کی وجہ سے، جسے موسمی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے، سردی کا دورانیہ بہت ہی کم ہو گیا ہے اور گرمی کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ آج میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں درختوں کے سائے کے نیچے ہوں، اور اس وقت یہاں کا جو ماحول ہے وہ ہوا بالکل بند ہے۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ کوئی نہیں ہل رہا، اور دن کا ٹمپریچر تقریباً 37 ڈگری کے قریب ہے۔ تو 4 نومبر کو یہ ٹمپریچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بعض سالوں میں ہماری یہاں ٹمپریچر جو ہے نا 10 فروری کو بھی 35 36 37 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت گندم یا تو دانے میں ہوتی ہے یا کہیں کہیں وہ سٹا نکالنے کے عمل میں ہوتی ہے، اور کہیں جو ہے نا وہ ابھی سٹا اس نے نہیں نکالا ہوتا، اور جو اگیتی ہوتی ہے وہ دودھیے دانے میں ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی جو گرمی ہے فیبروری والی، وہ ہر طرح سے اس جو ہے نا وہ فصل کو متاثر کرتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم اگیتی کاشت کریں گندم کی۔ میں نے بھی اس سال 21 یا 22 سے شروع کی ہے۔ آج بھی میری پانی کی باری ہے تو آج بھی میں لگا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جو زمین خالی یا تیار ہے 10 11 یا 12 نومبر تک کاشتکار پوری کر لوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم لیٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آگے جا کے گرمی اس کو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ یہ گرمی بھی ڈسٹرب کرتی ہے کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے ہمیں کھاد کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے اور باقی دوسرے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، اور جلدی کھاد دینی پڑتی ہے۔ بیج کی شرح جو ہے نا وہ بڑھانی پڑتی ہے۔ پچھلی باری پہ میں نے 65 کلو اکبر کا بیج چھٹا کیا تھا پر ایکڑ، اس باری پہ میں جو ہے نا وہ 60 کلو کر رہا ہوں۔ تو اب وہ 21 نومبر والی جو بات ہے وہ ہمارے ہاں وہ نہیں ہے موضوع۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جنوبی سندھ میں سانگڑ ہے، عمر کوٹ ہے، میرپور خاص ہے، ٹنڈوالا یار ہے، بدین ہے، ٹھٹا ہے، تھرپارکر ہے۔ یا مناسب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ 14-15 نومبر سے پہلے جتنی بھی کاشت ہو سکے وہ مکمل کر لی جائے گندم کی، وہ وہی فائدے میں ہے۔ باقی ٹنڈوالا یار ہے، حیدرآباد ہے یا مٹیاری ہے، اس میں چلو مان لیا کہ ایک ہفتہ آپ اور لیٹ چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس ہفتے کی جو کاشت ہے نا، اور جو پچھلے 4-5 دن تھے وہ کاشت بڑی بہترین رہی ہے، اور
حالانکہ گرمی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے یہاں گپچٹ کا طریقہ ہے تو اس میں پانی کھڑا رہتا ہے، تو جو لوگ دوست پانی میں کھڑے میں گندم چھٹا کرتے ہیں، زمین جلدی جو ہے وہ چکنی اور پکی زمین جو ہوتی ہے پکے وٹ کی وہ نہیں اٹھاتی، اس لیے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو لیکن مجبوریاں ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے یہ شیڈول سارا اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اب کافی سارے دوست، جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور وسطی سندھ اور جو ہے وہ شمالی سندھ، یہاں بھی دوستوں نے اس دفعہ سب لوگوں نے 20-22 اکتوبر سے گندم کی بجائی شروع کی ہے، اور مجبوری کی وجہ سے۔ اب تھوڑا سا ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس کو مختصر کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کھادوں کی۔ اب جو ہمارے زرعی ماہرین تھے، پرانے تجربہ کار، وہ جنہوں نے ریسرچ اداروں سے ابھی وابستہ ہیں اور جنہوں نے سوائل سائنس میں یا مختلف شعبوں میں یا گندم کے شعبوں میں ریسرچ کی ہے، MSc کی ہے، PhD ڈگری ہولڈر ہیں، تو ان سب کی مشترکہ رائے ہے کہ ہمیں بجائی کے ٹائم پہ فاسفورس کا سارا حصہ اور پوٹاش کا سارا حصہ اور نائٹروجن کا کچھ حصہ وہ دینا چاہیے، اور میں بھی اس چیز کا حامی ہوں، اور سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ تو ایک فارمولہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ جب سے یہ کیمیکل کھاد کا استعمال شروع ہوا ہے۔ لیکن اب کچھ کمپنیوں والے جو 10-10 کلو 5-5 کلو میں کھاد بیچتے ہیں، وہ کنفیوز کرتے ہیں کہ بھئی آپ قسطوں میں کھاد دیں۔ ان کی بات بھی صحیح ہوگی کیونکہ ان کے پاس پڑیاں ایسی ہیں کہ جو فوری حل پذیر ہیں، اور وہ پھر لیکن اس سے کاشتکار کنفیوز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے DAP دینی ہے، اگر آپ نے نائٹروفاس دینی ہے، اگر آپ نے SOP دینی ہے، اگر آپ نے یوریا دینی ہے، تو پھر وہی طریقہ اختیار کریں جس کے بارے میں ہمیں ہمارے زرعی تحقیقاتی ادارے ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ DAP کی 1 بوری دی جاتی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ بھئی 33 کلو فاسفورس چاہیے۔ 33 کلو فاسفورس جو ہمیں ملتی ہے تقریباً 1.5 سے 1.25 کلو بوری DAP میں۔ اور پوٹاش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ٹیوبویل کا پانی لگتا ہے، جہاں ریتلی زمین ہے، وہاں پوٹاش کی کمی ہوتی ہے، وہاں آدھی سے 1 بوری تک دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں زمینیں پکے وٹ کی ہیں، جہاں نہری پانی لگتا ہے، وہاں پوٹاش کی اتنی زیادہ کمی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم فصل کے اوپر فصل لگاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں آدھی بوری جو ہے نا وہ پوٹاش کی بوائی کے ٹائم پہ دینی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ پہلے پانی پہ یوریا اور زنک دیا جاتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر تو آپ زنک دینا چاہتے ہیں تو 6 کلو زنک سلفیٹ اور 1 بوری یوریا یہ پہلے پانی بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زبردست یوریا بھی دے سکتے ہیں، جس میں بایو ایکٹیو زنک تقریباً 450 گرام ہے، جو کہ 100% دستیاب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک DAP ہم نے دے دی ہے بوائی میں اور وہ کم ہے، تو پھر ہم دوسرے پانی پہ DAP کی صورت میں نہیں بلکہ نائٹروفاس کی صورت میں، MAP کی صورت میں، یوریا فاسفورٹ کی صورت میں 10 کلو سلفر وہ دے سکتے ہیں۔ 10 کلو سلفر کا مقصد یہ ہے کہ نائٹروفاس کی 1 بوری میں موجود ہوتا ہے، MAP جو ہے اس کی 15-16 کلو میں نہیں بلکہ جو ہے 20 کلو میں موجود ہوتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ DAP تو ہم نہیں دے سکتے، اور یوریا فاسفیٹ بھی ہم اگر 15-20 کلو دیں گے دوسرے پانی پہ تو اس میں بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ فاسفورس مل جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یوریا بھی جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے تقریباً 70 کلو یا 69 کلو، وہ 3 بوری یوریا سے ملتی ہے۔ لیکن جب ہم نے بجائی میں دی ہے DAP، اس میں ہمیں 9 کلو یوریا مل گئی، نائٹروفاس دے دی ہے تو 11 کلو مل گئی، پھر دوبارہ ہم نے نائٹروفاس دے دی ہے 1 بوری تو اس میں بھی 10 کلو یا 11 کلو مل گئی، تو یوریا ہمیں اس طرح کچھ مل جاتی ہے 15-20 کلو۔ تو پھر اس کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے، اور 2 سے 2.5 بوری یوریا جو ہے نا وہ جب ہم کھادیں باقی پوری دیں گے تو 2 سے 2.5 بوری یوریا سے زیادہ ہمیں نہیں دینی چاہیے، اس سے غیر ضروری بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ جب فصل زیادہ ہری ہو تو اس میں زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم آتے ہیں، اس میں مرض زیادہ آتا ہے، ریسٹ آتا ہے، اور پھر جو کھادوں کا جو استعمال ہے میرے حساب سے ایک بجائی کے ٹائم پہ، پہلے پانی پہ اور دوسرے پانی پہ مکمل کر لینا چاہیے۔ پوٹاش بھی شروع میں دینی چاہیے، اگر کسی وجہ سے ہم پوٹاش شروع میں نہیں دے سکتے تو دوسرے پانی پہ یہ جو حل پذیر 25 کلو میں ملتی ہے، یہ 25 کلو کا پورا تھیلا، اور جہاں نہری پانی لگتا ہے وہاں 12.5 کلو،
یہ ہم فلڈ کر دیں لیکن 12.5 کلو کا شاید اتنا اثر نہ ہو. 25 کلو اگر دے دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر فائدہ لینا ہے مارکیٹ میں 25 کلو 6,500 یا 7,000 کے اندر جو ہے وہ دستیاب ہے. اچھا، جو زمینیں تھوڑی کڑوی ہیں، جہاں نمک زیادہ ہے، یا جن زمینوں میں کی پی ایچ بڑی ہوئی ہے، وہاں ڈی اے پی کی جگہ ہم نائٹروفاس 2 بوری سے 3 بوری اور ایم اے پی 25 کلو کی پیک میں ملتی ہے، اور اس میں فاسفورس ہوتا ہے 61% اور اس میں نائٹروجن ہوتی ہے 12%. وہ ہم اچھی زرخیز زمین میں 25 کلو اور ہلکی زمین میں جو ہے نا وہ تقریباً 30 سے 35 کلو یہ ہم بجائی کے ٹائم پہ ضرور دیں گے. اگر بجائی کے ٹائم میں ہم نے 25 کلو دی ہے، مزید ضرورت ہے تو ہم پہلے یا دوسرے پانی پہ اس کو دے سکتے ہیں. کھاد کو زیادہ لمبا لے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو گوب کا عمل ہے وہ تو 50 دن سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پائپ بننا شروع ہو جاتا ہے 50 دن میں. دوسرا پانی دیتے ہیں تو پائپ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں یہ مرحلہ 70-80-90 دن جو ہے نا وہ وہاں سے، اور شمالی سندھ میں بھی تو وہ بھی دوسرے پانی پہ مکمل کر لے تو زیادہ بہتر ہے. پھر آپ کی نظر ہونی چاہیے فصل پہ، تو فصل کو اگر کوئی اور ضرورت ہو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 کھادوں کے باوجود بھی فصل میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو آدھی بوری یوریا یا 1 بوری امونیم نائٹریٹ آپ تیسرے پانی میں بحیثیت مجبوری دے سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا وہ جب گندم سٹا نکال رہی ہوتی ہے اس وقت تک بھی کھاد کو لے جاتے ہیں، لیکن سائنسی طور پہ یہ اس چیز کی ریکمنڈیشن کی نہیں جاتی. ریکمنڈیشن صرف اس لیے اسی صورت میں کی جاتی ہے کہ آپ آخری جو ہے نا جب پائپ آپ کا بننا شروع ہوتا ہے یا پائپ میں ہوتی ہے، اس وقت آپ نے دے دینی ہے نثارے سے، مطلب سٹا نکالنے سے کم از کم 15 دن پہلے. کیونکہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ کھاد جو ہے نا وہ پہلے زمین میں حل ہوتی ہے، زمین کا حصہ بنتی ہے، پھر جڑوں میں جاتی ہے، پھر تنے میں جاتی ہے، پھر جو ہے وہ سٹے میں آتی ہے، پھر وہ دانہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے زرعی سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ کے پتے صحت مند ہوں گے، جتنا جھنڈا پتا بڑا ہوگا اتنا آپ کا سٹا بھی بڑا ہوگا. تو اس لیے آپ نے سارے لوازمات جو ہے نا وہ نثارے سے پہلے آپ نے مکمل کر لینے ہیں، اور جو ہے وہ لیٹ کھاد نہیں کرنی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسٹ جو ہے وہ اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو غیر ضروری پانی نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فصل کے آس پاس جو جتنے بھی درخت کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ جب کاشت کریں تو اس کے بعد ان کی چنگائی کر دیں، تاکہ وہ سایہ وغیرہ اس پہ نہ پڑے. اب رہا مسئلہ کہ ہماری زمینیں جو ہیں، پنجاب کی زمینیں زرخیز ہیں، اور کہیں کہیں پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں زیر زمین پانی میٹھا ہے تو وہاں مسئلے ہیں سوائل کے، ای سی بھی بڑی ہوتی ہے اور پی ایچ بھی بڑا ہوتا ہے. وہاں دوست جو ہے نا وہ اگر ڈی اے پی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سلفر بینٹونائٹ 10 سے 20 کلو دیں بجائی کے ٹائم پہ. سلفر بینٹونائٹ بجائی کے ٹائم پہ دینا ہوتا ہے اور زمین میں ملانا ہوتا ہے. ڈی اے پی بھی ہم نے جو ہے نا وہ زمین میں ملانی ہوتی ہے، پھر کاشت کرنی ہوتی ہے. اور بعض دوست تو کہتے ہیں کہ ساتھ یوریا بھی جو دیں وہ بھی زمین میں ملا دیں، چاہے وتر کی صورت میں آپ کریں یا جیسے بھی کریں یا گپ چھٹ میں کریں، زمین میں ملا دیں گے تو وہ زمین کا حصہ بن کے محفوظ ہو جائے گی. کھاد کو ضائع ہونے سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھاد کو شروع میں چھٹا کر کے زمین میں ملا کے پھر آپ راؤنی کریں، یا جو وتر کے ٹائم پہ جو ڈل کرتے ہیں یا جو اپنا چھٹا کرتے ہیں وہ زمین میں ملا کے پھر وہ کاشت کریں. اب اس کے لیے جو فارمولہ انڈیا کے دوستوں نے، جو ہمارے زرعی ماہروں نے بتایا ہے کہ پوٹاش کو اور یوریا کو آپ جو ہے نا وہ چھٹا کر کے زمین میں ملا کے سواگا دے دیں، اور ڈی اے پی جو ہے نا وہ ساتھ میں ڈل کر دیں، جو ہے وہ گندم اس کے ساتھ بیج کے ساتھ الگ پائپ میں وہ لگا ہوتا ہے پلانٹر کے ساتھ، وہ آپ سب کو پتہ ہے. باقی جو زیادہ زمینیں خراب ہیں ان میں ہمارے ہاں ایس ایس پی جو ہے وہ اتنی معیاری نہیں ملتی، حالانکہ انڈیا میں اس کا ایک فارمولہ ہے کہ اتنی اس میں فاسفورس ہونی چاہیے، اتنا اس میں کیلشیم ہونا چاہیے، اتنا سلفر ہونا چاہیے. اور یہاں میرے خیال میں کوئی گورنمنٹ کا یہاں کوئی چیک نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں. تو یہ ہے کہ اب سلفر پہ تو اگر آپ کو بھروسہ ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں کسی اچھی کمپنی کا تو وہ استعمال کر سکتے ہیں ایس ایس پی. ورنہ تو سلفر بینٹونائٹ جو ہے نا وہ تقریباً 120-125 روپے کلو ملتا ہے مارکیٹ میں، وہ آپ 10 سے 20 کلو خراب زمینوں میں دیں گے بجائی کے ٹائم پہ. ڈی اے پی کے ساتھ دیں، نائٹروفاس کے ساتھ دیں یا دوسری کسی کے ساتھ دیں تو وہ آپ کی زمین کی اصلاح کرے گا، بلکہ آپ اس کو معمول بنا لیں. کیونکہ جپسم جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ میں، ہر جو ہے وہ زمیندار اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک سستا سورس ہے سلفر بینٹونائٹ، یہ آپ دیتے رہیں. باقی یہ ہے کہ
جو لوگ زمین شروع میں سلفر بینٹونائٹ نہیں دے سکتے وہ پہلے یا دوسرے پانی پہ 2 سے 3 کلو سلفر فلڈ کر دیں. اس سے یہ ہے کہ نہ جڑوں کا فنگس لگے گا اور پھر آگے جا کے رسٹ وغیرہ کو بھی تھوڑا ڈیفینس ملے گا. باقی آپ کی فصل اپنی ہے, آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے, صبح شام اس کو چیک کرنا ہے, پھر جو بھی لوازمات ہیں آپ نے اس کے پورے کرنے ہیں. میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ اس وقت گندم کا جو ہے نا وہ بجائی کا بالکل صحیح درست ٹائم ہے, اور بعض دوست جو ہے نا وہ کنفیوز ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی کنفیوز ہیں کہ کچھ دوست جو ہے اگیتی گندم کے حامی ہیں, کچھ درمیانی اور کچھ پچھیتی کے, کچھ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم ٹھہرو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 22 اکتوبر سے گندم کی بجائی شروع کر دی تھی وہ بہتر ہے, اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. یہ ہفتہ اور اگلا جو ہے وہ آدھا ہفتہ مطلب 10 12 15 اخیر 14 15 تک جو ہوگی وہ آئیڈل ہوگی. اس کے بعد بھی چلو پچھیتی ہے لیکن کاشت تو کر سکتے ہیں مجبوری میں. 30 نومبر تک بھی ان علاقوں میں جو کہ ٹھنڈے ہیں, جیسے پنجاب کا علاقہ ہے اور شمالی سندھ کا علاقہ ہے, وسطی سندھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں دیر تک سردی رہتی ہے, وہ لوگ تو کر سکتے ہیں. باقی جنوب سندھ والے جو ہے وہ غلطی نہ کریں. جنوبی سندھ والے جو ہے نا وہ 22 اکتوبر سے شروع کر کے 10 12 نومبر تک جتنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے دن رات محنت کر کے وہ کاشت کر لیں. انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.